ان سب کے اندر اور دن کے آنے اور رات کے آنے میں، دن کے جانے میں اور رات کے جانے میں، یہ جس طرح یہ پوری گلیکسی کا سسٹم حرکت میں آتا ہے، تب ایک دن نکلتا ہے، تب ایک رات آتی ہے. ان سب چیزوں میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، جو عقل والے لوگ ہیں، جو دانشور لوگ ہیں، اولو الالباب. اور یہ اولو الالباب کیسے بنتے ہیں؟ کیسے انٹلیکچوئل انسان بن سکتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اپنے دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت کھڑے اٹھے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور جو وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات میں غور کرتے ہیں، غور کرتے ہیں. اے نوجوانوں، آپ کو موقع ملا ہوا ہے، آپ کو موقع ملا ہوا ہے. فزکس کی لیب میں ہوتے ہیں، آپ فزکس کے فارمولے پڑھتے ہیں، آپ کیمسٹری میں تجربات کرتے ہیں، آپ اناٹمی پڑھتے ہیں، آپ بایولوجی پڑھتے ہیں، آپ بایو ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں، آپ بایو کیمسٹری پڑھتے ہیں، آپ جیولوجی پڑھتے ہیں. آپ کو جتنا موقع ملا ہوا ہے، افسوس یہ ہے کہ فی الحال ہم مدرسے والوں کو وہ موقع اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کا نہیں ملا. اس موقع سے فائدہ اٹھائیے. بہت بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ یورپ نے سائنس سے ایمان کو نکال دیا، چھین لیا. حالانکہ سائنس کا جو نظریات ہیں، سائنس کی جو تحقیقات ہیں، اس سے بڑھ کر تو اپنے رب کو پہچاننے کا اس زمانے میں اور کوئی راستہ ہی نہیں. پھر وہی غلامی کے بعد چونکہ امت غلام ہے، امت لیڈرشپ کھو بیٹھے، امت فالوور بن گئی، تو اس لیے یورپ کے سائنس کے طریقے کو تمام لوگوں نے اپنا لیا. ہماری کون یونیورسٹی ملینز آف روپیز اس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسا فزکس کا ماہر پیدا نہ کر سکی جو فزکس کے نظریات کو چیلنج کرے اور فزکس کے ثابت شدہ حقائق کی روشنی میں قرآنی آیات کو ثابت کرے. ہمیں تو ایسے سائنٹسٹ چاہیے، ہمیں ایسے سائنٹسٹ چاہیے جو دکھائیں اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. دکھائیں یہ سورج جو لپیٹا جائے، یہ لپیٹنا کیا ہے؟ یہ سورج کا لپیٹنا کیا ہے؟ ایک بال آپ اگر تھرو کریں اور وہ بال سے لگ کر ریباؤنڈ ہو کر واپس آئے، اس کا جو ایک آنورڈ موومنٹ ہوتا ہے، وہ آنورڈ موومنٹ دیوار سے ٹکر کھانے کے بعد بیکورڈ موومنٹ اس کا شروع ہو جاتا ہے. قرآن نے اشارہ اس طرف کیا ہے کہ سورج ساری زندگی ریوالو کرتے 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 ایک وقت آئے گا کہ اس کا بیکورڈ موومنٹ شروع ہو جائے گا، آنورڈ موومنٹ اس کا بند ہو جائے گا. جس وقت اس کا بیکورڈ موومنٹ شروع ہوگا اس وقت وہ مغرب سے سورج نکلے گا. صلاۃ و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آج دنیا کہتی ہے کہ ایک وقت سورج کا بیکورڈ موومنٹ ہونا ڈیفینٹ ہے. آج دنیا اس کو سائنس پر دیکھ رہی ہے، نیٹ پر دیکھ رہی ہے کہ سورج اس وقت آنورڈ موومنٹ میں ہے. ایک وقت ڈیفینیٹلی آنا ہے جس میں اس کا بیکورڈ موومنٹ آئے گا. اور کب 1400 سال پہلے نبی امی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ سورج مغرب کی جانب سے نہ نکلے. ایمان کتنا بڑھتا ہے. صلاۃ و سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول. آپ نے کہاں سے سائنسی نظریہ کا انکشاف کیا تھا؟ آپ نے ریسرچ نہیں کیا تھا، رب نے جبریل کے ذریعے آپ کو کائنات کے ہزاروں راز بتائے تھے، ان میں سے یہ راز بھی تھا. اور پھر وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ کیوں کہا کہ ستارے بجھ جائیں گے، ستارے مانگ پڑ جائیں گے؟ کیا ہوا؟ انْكَدَرَتْ ترجمہ کرنا بھی اس کا مشکل ہے. ایک ہوتی ہے لائٹ اور انرجی جو اندر سے نکلتی ہے، جو ریفلیکٹ ہوتی ہے، جو الیکٹرک جو کرنٹس ہوتے ہیں ان کے آپس کے ٹکراؤ سے، ان کے موومنٹ سے پیدا ہوتی ہے وہ روشنی. اور ایک روشنی ریفلیکشن کے ذریعے پیدا ہوتی ہے. دونوں روشنیوں میں آج کی سائنس یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے. سائنس یہ بتاتی ہے کہ سورج کی روشنی اس کے اپنے الیکٹریفیکیشن سے پیدا ہوتی ہے. اس کے اندر جو مونومنٹس ہیں، اس کے اندر جو کرنٹ ہے، اس کے اندر جو بھیانک قسم کی میگنیٹک موومنٹ ہے، اس سے وہ سورج کی انرجی پیدا ہوتی ہے اور سورج کی روشنی پیدا ہوتی ہے. اور اسی لیے وہ گرم روشنی ہے، اس میں گرمی ہے، اس میں ہیٹ ہے، اس میں ٹیمپریچر اس کا بہت ہائی ہے. آج یہ سائنس یہ باتیں بتاتی ہے. تب قرآن مجید نے
سورج کی روشنی کے لیے الگ لفظ بولا تھا، چاند کی روشنی کے لیے الگ لفظ بولا تھا. اس نے والشمس ضیاء کہا تھا. ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں گرمی ہوتی ہے، اور چاند اس روشنی کو کہتے ہیں. چاند نے کے بارے میں نور کا لفظ بولا، منیر کا لفظ بولا. نور اس روشنی کو کہتے ہیں عربی زبان میں جو ٹھنڈی ہوتی ہے. چاند کی روشنی اور ستاروں کی روشنی ان کی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی کے ریفلیکشن کی وجہ سے وہ روشن ہوتے ہیں. اور یہ مومنٹ کی وجہ سے دراصل ہم کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسپیس میں جانے کے بعد زمین چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. ان سب چیزوں کی طرف اشارہ قرآن میں موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات میں موجود ہے. ایک بچہ باپ کی کمر سے کس طرح وہ اسپرم کس طرح اندر جاتا ہے، کس طرح اوری میں جا کر ایگز میں جا کر اس کا ایک تلقیح ہوتی ہے، وہ ملتا ہے، اور کس طرح وہ جو فیمیل کی باڈی کے اندر ایگز پیدا ہوتے ہیں اور جو اسپرم اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر جو کروموسوم ہوتے ہیں وہ 36 اس میں اور 36 اس میں. کیوں ایسا ہے؟ ایکس بار اور ایکس اس میں اور ایکس اس میں. قرآن مجید کب کہہ چکا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایک جان سے تمہاری زوج پیدا کی ہے. وہ ساری زوجیت کا نظام آج کی سائنس تحقیق کر کے اس کے کچھ حصے کو پیش کرنے میں کامیاب ہوئی. اے نوجوانوں کاش کہ آپ لوگوں کو سائنس کی اس طرح کی تعلیم ملتی. اگر آپ کو اپنے کالجز میں اور اپنی یونیورسٹی میں اس وقت نہیں مل رہی ہے تو کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نیٹ پر بیٹھ کر آپ مسلم ریسرچ اسکالرس کے مضامین کو پڑھیں، آپ مسلم سائنٹسٹ کو پڑھیں، اور آپ میرے جیسے کسی بھی شخص سے آپ کانٹیکٹ کریں. کیا آپ بتائیں کہ آپ یہ جو آئنسٹائن اور نیوٹن کی تھیوریز میں جو فرق ہے اور یہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا مسئلہ ہے، یہ اس کا کیا تعلق، اس کا ذکر کہاں پر ہے، کس طرح ہم اس کے بارے میں کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو اوپینین قائم کر سکتے ہیں قرآن اور حدیث کے رہنمائی میں. نوجوانوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اندھے فالوورز نہ بنو، آپ لیڈرز بنو. آپ پک اینڈ چوز کرو، آپ قوموں کو بتاؤ کہ یہ نظریات صحیح ہیں اور یہ نظریات غلط ہیں. لیکن یہ تب ہوگا، اور آخری بات ہے شاید میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ تب ہوگا جب آج کی شام، کم سے کم آج کی شام، آپ کا اپنی زندگی کے سفر کی سمت کے بارے میں ایک واضح فیصلہ، صاف ڈیسیشن ہو. اللہ اب تک تو میں صرف اپنے پیٹ کے بارے میں سوچتا تھا، اب تک تو میں صرف اپنے پیٹ کے بارے میں سوچتا تھا، اب تک تو میں صرف اپنے سیکس کے بارے میں سوچتا تھا، اب تک تو میں صرف اپنی جنسی سیکسول خواہشات کا دیوانہ بنا رہتا تھا. اللہ آج سے میں چاہتا ہوں میرے دل دماغ سے آپ ان نامناسب خیالات کو دور کریں. اللہ میرے دل کو پاک کر دے، اللہ میرے دماغ کو پاک کر دے. اللہ آج آپ یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ ہم اب اپنے آپ کو انسانیت کا رہبر بنائیں گے، ہم اس قابل بنائیں گے کہ ہم نوجوانوں کو بچا سکیں. واقعی دنیا کے کروڑوں نوجوان قابل رحم ہیں، رحم آتا ہے. کیوں ہم ان کی شکایت کریں؟ ہم یورپ اور امریکہ کے نوجوانوں کی کیوں شکایت کریں؟ اس لیے کہ جب ہم بگڑ گئے، جن کے پاس تازہ ترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات کا تھا، تو ان بیچاروں کے پاس تو کوئی نمونے نہیں. ان کو تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ گناہوں کی تو فکر ہی نہ کرو. وہ جیسس کرائسٹ جو تھے وہ سب گنہگاروں کی طرف سے سولی پہ چڑھ گئے، بس انہوں نے سزا پا لی، اب تم جو چاہو گے. حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف یورپ سائنس کے لحاظ سے پڑھا لکھا اور ایک طرف مذہب کے لحاظ سے ایسے ڈوگماز اور ایسے سپرسٹیشنز اور ایسا بیس لیس، ایسی ریڈیکولس قسم کی باتوں کو وہ کرسچن مشنریز کے ذریعے پھیلا رہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو گیا لوگوں کو. آج میں آپ نوجوانوں کو ایک امانت کے طور پر واقعہ سنانا چاہتا ہوں. بہت بچہ تھا میں، میری خیال میں شاید میری عمر 11-12 سال کی رہی ہوگی. ہمارے لکھنؤ کے گریٹ بشپ صاحب تھے، وہ ہمارے حضرت والد صاحب کے پاس کبھی کبھی آیا کرتے تھے. اور میرا کام تو صرف اتنا ہوتا تھا جب کوئی مہمان آئے تو میں گھر سے چائے لے آؤں، ٹرے لے آؤں، ہاتھ دھلا دوں، ٹاول پیش کر دوں، ٹرے واپس لے کے چلا جاؤں. چھوٹا بچہ تھا. لیکن چونکہ میرے مالک نے مجھ کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا تھا کہ بہت ارلی اسٹیج سے میں بہت سی باتوں کو سننے لگا تھا، پڑھنے لگا تھا، سوچنے لگا تھا، سمجھنے لگا تھا. تو تھوڑی دیر کے لیے والد صاحب کسی کام سے اندر گھر میں گئے، اندر سے شاید کال آئی کہ فون آیا ہے. تو
میں نے ان بشپ صاحب کو اکیلا پایا تو میں نے بشپ صاحب سے کہا کہ فادر ایک بات بتا دیجیے، یہ 1 مل کر 3 اور 3 مل کر 1 یہ کیمسٹری کے فارمولے سے ہوتے ہیں یا میتھمیٹک کے فارمولے؟ یہ خدا اور بیٹا اور اسپرٹ، ہولی اسپرٹ، یہ تو 3 ہے، 1 مل کر 3 مل کر 1، یہ کیا میتھمیٹک کا فارمولہ ہے یا کیمسٹری کا فارمولہ ہے؟ جانتے ہو نوجوانوں کیا جواب دیا؟ میں مسجد میں بیٹھ کر یہ بات نقل کر رہا ہوں، سنو۔ اس بشپ نے کہا بیٹا تم کس چکر میں پڑے ہو، یہ پیٹ کا معاملہ ہے، پیٹ کا۔ بیٹا تم کس چکر میں پڑے ہو، یہ پیٹ کا معاملہ ہے ہمارے، تم بہت بڑے آدمی کے بیٹے ہو، ان سب باتوں کے چکر میں نہ پڑو۔ کروڑوں انسانوں کو جہنم میں بھیج رہے ہیں یہ بے رحم لوگ، کیا پڑھے لکھے ہو کر بھی آپ کہنے نہیں کرتے؟ آپ پڑھے لکھے ہو کر بھی بات نہیں کرتے کہ یہ کیا ہے ٹرینیٹی کا عقیدہ؟ یہ کیا ہے کہ صاحب ساری دنیا کے گنہگاروں کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے، اب تم جو چاہو کرو۔ یعنی آپ نے خود اوپن دروازہ کھول دیا، خوب گناہ کرو۔ کس شیطان نے ان کو یہ تھیوری پڑھائی؟ یہ تو دنیا میں کبھی کوئی یہ بکواس کر ہی نہیں سکا۔ عجیب نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام جو ساری دنیا کی انسانیت کو گنہگار بن کے چلے گئے، معاذ اللہ۔ کیا الزام لگایا عیسیٰ علیہ السلام؟ کیا یہ تھیوری نہیں ہے؟ کیا میں نے اپنی آنکھوں سے چرچ آف انگلینڈ والوں کا ایک تماشا UK میں نہیں دیکھا؟ مجھ سے میرے ایک دوست نے کہا آئیے آپ بہت عمدہ موقع پر ہیں، میرا ایک پڑوسی کا انتقال ہوا ہے، مجھے ذرا جانا بھی ہے اور آپ کو ایک چیز دکھانا بھی چاہتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ اب ان کے دوست کے والد کا انتقال ہوا تھا، وہ ایک تابوت میں لائے گئے چرچ میں، گھر کے لوگ بہت سوگوار حالت میں کھڑے ہو گئے، پادری صاحب تشریف لائے، پاسٹر صاحب، پریسٹ صاحب تشریف لائے، اور بڑا بیٹا اور بیوی سامنے آئے۔ کچھ پوچھا انہوں نے کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کیے تھے، یہ کیا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کچھ بتایا کہ یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کیا تھا۔ تو انہوں نے کچھ کیلکولیٹ کیا اور اس کے بعد کہا کہ 7,000 pounds will be enough۔ 7,000 pound کا چیک کاٹا انہوں نے اور چیک کاٹ کے پادری صاحب کو دیا۔ پادری صاحب نے وہ چیک جیب میں رکھا۔ پادری صاحب نے پھر ایک چیک کاٹا، اس چیک پر کیا لکھا تھا سنو، برادر جبرائیل پلیز پے ٹو دا بیئرر آف دس چیک the 3rd floor of paradise۔ اور وہ چیک تابوت کے اندر رکھ دیا گیا اور پادری صاحب نے آشیرواد دیا، جاؤ مغفرت ہو گئی، جاؤ آرام سے جاؤ، مغفرت ہو گئی۔ 7,000 بہت کافی ہے۔ اب یہ جیسے ہی تابوت کھلے گا اور عذاب کے فرشتے یا رحمت کے فرشتے جو بھی آئیں گے وہ چیک دیکھیں گے، ان کا وہ پیمنٹ ڈن، we can do nothing, let us go back۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ایک سائنٹیفک ترقی کے دور میں ایک ایسی تہذیب جس کو تہذیب کہنا بھی بے تہذیبی ہے، ایک ایسے خیالات وہ دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اور مسلمان ایک ڈیفیٹڈ سائیکولوجی میں مبتلا کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے نوجوانوں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ خبر نیند اڑائے ہوئے ہیں میری، میں بتا نہیں رہا ہوں اپنے نوجوان لوگوں سے، یہ خبر نیند اڑائے ہوئے، ہوش خراب کیے ہوئے ہیں کہ کشمیر کے نوجوانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کشمیر کے نوجوانوں پر کے ایمان کو چھینا جا رہا ہے۔ اور میں صرف نوجوانوں کو دوست نہیں دینا چاہتا، یاد رکھنا میں آپ کے حالات سے واقف ہوں، آپ کے حالات آپ کی ریاست میں، آپ کے حالات آپ کی ریاست میں ہزاروں ویڈوز بنائی گئی، آپ کی ریاست میں ہزاروں آرفنز تیار کیے گئے، گھر توڑے گئے، بریڈ اینڈ بٹر کے ارن کرنے والے لوگوں کو شہید کرایا گیا، تباہی مچائی گئی اور بیواؤں اور یتیموں کی بھیڑ کھڑی ہو گئی۔ اور وہاں اور یہاں ہم جب کوئی نہیں ہے ان پریشان حال بیواؤں یتیموں کی ہاتھ پکڑنے والا، ہاتھ تھامنے والا، ان کا درد اور غم سننے والا، ان کے لیے کوئی شیئرنگ اینڈ کیئرنگ ایک سلوک پیش کرنے والا، تو پھر جو بھی آئے گا وہ چک لے جائے گا۔ لیکن الزام صرف ان کو نہیں دیا جا سکتا کہ قیامت کے میدان میں اگر ان نوجوان بیواؤں نے اور ان یتیموں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمیں جہنم میں بھیجنے سے پہلے ان سب مسلمانوں سے پوچھئے گا، یہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر 50 لاکھ خرچ کرتے تھے، لیکن ہم بیواؤں کے آنچل کے لیے یہ 50 روپے بھی نہیں نکالتے۔ ان کے ہاں کی شادیاں اتنی لگژری ہوتی تھی
اس قدر فضول خرچی ہوتی تھی اور ہم دل مفسوس کے رہ جاتے تھے. ہمارا یتیم بچے کو بیماری لگ گئی, کوئی اس کا علاج کرانے والا نہیں تھا. کیا کریں, کرسچن مشنری کے لوگ آئے, ہمارے بچے کا علاج کرایا. ہم کیا کریں, ہمیں مجبوراً عیسائی ہونا پڑا. اگر آپ ہم کو جہنم میں بھیجنا چاہ رہے ہیں تو ہم سے پہلے اگر آپ انصاف کرتے ہیں تو ان مسلمانوں سے پوچھیے. مجھے بتاؤ ہم اس وقت کیا جواب دیں؟ ہم کہیں گے کہ اللہ ہمارے یہاں تو شادیوں میں اتنا خرچ کرنے کا فیشن تھا, ہم کیا کریں؟ یہ کیوں سنا جائے گا؟ نوجوانوں, کیا میں تم سے یہ امید کر سکتا کہ جب تمہاری زندگی میں شادیوں کی خوشی کا وقت آئے تو تمہیں جرأت مندانہ فیصلہ کرنا ہے؟ عزیز نوجوانوں, میں تم کو حسن اور حسین کے نام پر اور ان کے واسطے سے یہ بات کہتا ہوں. تم کہنا اپنی ماں باپ سے, پلیز ڈیڈی اور پلیز ممی, پلیز میری شادی سنت کے مطابق کیجیے, میری شادی شریعت کے مطابق کیجیے, میری شادی میں کسی غریب لڑکی کا دل نہ دکھائیے. میں جانتا ہوں جس وقت میں دلہن کو رخصت کرا کے لاؤں گا اور میرا پورا مکان قمقموں سے سجا ہوا ہوگا اور 500 کاریں باہر کھڑی ہوں گی اور لیوش وازوان وہاں سرو کیا جا رہا ہوگا, تو راستے میں کسی غریب گھر کی بیٹی تکیے میں منہ چھپا کر رو رہی ہوگی, کاش میں یتیم نہ ہوتی, کاش میرا باپ بھی کوئی کمانے والا مالدار ہوتا, میرے گھر میں بھی تو شہنائی بجتی, مجھے بھی تو کوئی رخصت کر کے لے کے جاتا, میرے سینے میں بھی تو ارمان ہیں, میں بھی تو دلہن بنتی. یاد رکھنا نوجوانوں, کسی ایک غریب کے گھر کی بیٹی نے اگر 2 آنسو پیش کر دیے تو اللہ فیصلہ کر سکتا ہے اس شادی میں بے برکتی ڈال دو, ان میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب کر دو, اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا, تھوڑے دن کے بعد آپ کے اور بیوی کے درمیان جھگڑا شروع ہوگا اور پھر آپ ڈھونڈتے پھرو گے کس سے تعویذ لکھوائیں اور کس سے کیا کروائیں. یاد رکھنا, جو میاں بیوی کے درمیان جو دشمنی اور جو نا اتفاقی کسی مظلوم غریب کی آہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, ساری دنیا کے اولیاء اللہ بھی تعویذ لکھ دیں, اسے کوئی تعویذ ہٹا نہیں سکتی, اس لیے کہ وہ مظلوم کی مدد کے لیے اللہ کی طرف سے پھٹکار برستی ہے. اس لیے نوجوانوں, اپنی زندگی کے مقاصد کو بلند کرو, اپنی تمناؤں کو پاک صاف کرو. میرا بس چلتا, مجھے تم سے اتنی محبت ہے, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, اگر میرا بس چلتا تو تم سب کے پاس الگ الگ آتا, تمہارے گھروں میں آتا اور باہر کھڑے ہو کر فقیر کی طرح صدا لگاتا اور تم سے کہتا کہ نوجوان اپنے آپ پر رحم کرو, تم امت ہو, اللہ کے محبوب کے امتی ہو, تم معمولی ہستی نہیں ہو, اپنے آپ پر رحم کرو, اپنے مشن کو درست کرو, اپنے مشن پر آؤ اور آج یہ نیت کرو, یہ فیصلہ کرو کہ اب ہم دنیا کے جہالت میں مبتلا قوموں کے پیچھے نہیں چلیں گے, اب ہم قرآن کے پیچھے چلیں گے, اب ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامیں گے, اور اس کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرو, صبح و شام اللہ کا ذکر کرو. کتنا پیارا لگتا ہے وہ نوجوان جو صبح کے اندھیرے میں فجر کی نماز میں مسجد جاتا ہے, فرشتے اس کو چومتے ہوں گے. کتنا پیارا لگتا ہے وہ نوجوان جو تہجد میں پڑھتا ہے, سب سو رہے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. کیا پیارا لگتا ہے نوجوان, کیا پیارا لگتا ہے وہ نوجوان جو فجر کے بعد مسجد میں اگر وہ اجتماعی ذکر ہو رہا ہے تو اس میں بیٹھ گیا, اور اگر نہیں ہو رہا تو قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ گیا. کتنا اچھا لگتا ہے یہ نوجوان. اپنے آپ کو, اپنی جوانی کو بچا کر رکھو, اپنی انرجی کو بچا کر رکھو, اپنے ٹائم کو کنسٹرکٹیو کاموں میں لگاؤ, بہترین اور ایکسلنٹ کامیابی حاصل کرو اپنی اسٹڈیز میں, کوئی کمپرومائز مت کرو. اپنی فزیکل فٹنس کا بھی خیال رکھو, روزانہ کچھ دیر دوڑو, کوئی کھیل کھیلو, اپنے جسمانی طور پر بہت فٹ رہو. اللہ کو ایک تندرست ایمان والا پسند ہے ایک بیمار اور کمزور ایمان والے کے مقابلے. اپنی طرف سے کوشش پوری کرو, اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو, ان سے نرمی سے بات کرو, رات میں سوتے وقت ان کے سر دبا دو, ان کا پیر دبا دو, ان کی خدمت کر دو, اپنی ماں کی پیشانی چوم لو. یقین مانو اسی بات پر اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کرے. بہت پیارا ہے اللہ, بہت پیارا ہے اسلام, اور بہت پیارے تھے محمد رسول اللہ, اور بہت پیارے ہو تم بھی نوجوانوں. اپنے آپ پر رحم کرو. آؤ, اس وقت مجھے ایسا لگتا ہے اللہ کی رحمت شاید متوجہ ہے. ہم اور آپ سب اپنے دامن پھیلا کر, اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ کے حضور میں توبہ کریں. کیا پتہ آج ہم کو کیا کچھ مل جائے. میں دعا کے لیے کہتا ہوں. 2 بچے میرے پاس آئے ہیں,
ایک میں لکھا ہے ہم 3 بہنیں ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ہمارے والد کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرما دے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ دوسرے پرچے میں لکھا ہے ہم 5 بہنیں ہیں، بغیر شادی کے ہیں اور ماں باپ دل کے مریض ہیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کرے ان بہنوں کو اس مجلس میں 20 بھائی مل جائے، ان بہنوں کو آج کے بعد سے یہ احساس ہی نہ رہے کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی حالت خراب ہے، دعا کی درخواست ہے۔ آؤ سب آج اللہ تعالیٰ کو منا لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم آپ کے بندے، آپ کے نادان بندے، آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں بہت گندے ہیں۔ ہم کو اس لائق بھی رکھے کہ مسجد میں آتے ہیں، محفل میں آتے ہیں، ہم کو اس لائق سے کہ اگر ہم مسجد میں گھسنے کی کوشش کرتے تو ہم فرشتہ تھپڑ مار کے ہم کو بگلا دیتا۔ کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے۔ اگر کوئی کتے کو جو اپنے بیڈروم میں نہیں آنے دیتا، ہم کو کتوں سے لے گئے گزرے ہیں۔ کتا تو دن بھر کی روٹی بوٹی کھاتا ہے، ساری زندگی اس کا وفادار پہرے دار بن کے گزار دیتا ہے۔ ہم تو آپ کی محنتیں کھاتے رہے اور آپ کے حکموں کو توڑتے رہے، آپ کے حکموں کو دل سکھاتے رہے۔ اللہ معافی مانگنے آئے ہیں، معاف کرنا دیکھ لیجیے آپ کے لیے بندے شرمندہ ہیں، رو رہے ہیں۔ اللہ نوجوانوں کے لوگوں کو رونے کو تو بہت دیکھ پاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے آنکھوں کو آج قبول کر لیجیے، اپنے شادی کرنے سے چن لیجیے اور آج فیصلہ کر دیجیے جاؤ میں نے تم سب کی پچھلی زندگی اب کبھی گناہ نہ کرنا، اللہ مجھے آپ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں بچا لیجیے، بچا لیجیے۔ سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے، کوئی بچ پاتا، کوئی بچاتا ہے۔ اللہ ہم غفلت اور گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں، وہ نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ اپنا رحمت کا ہاتھ آج بڑھا دیجیے، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ہمارے نوجوانوں کو بگاڑنے کی کتنی سازشیں ہو رہی ہیں۔ دنیا کی حکومتوں کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ اس پر لگ رہا ہے کہ کسی طرح نوجوانوں کی جوانیوں کو داغدار بنا دیں۔ اللہ ان کو آج کے محبوب سے دور کر دیں، آج سے دور کر دیں۔ میرے اللہ ہم پیر پہ پھنسنے لگے تھے مگر اللہ ہمیں بچا لیجیے۔ اللہ دیکھ لیجیے اس مجمع کو ایک بار دیکھ لیجیے، اللہ دیکھ لیجیے۔ دل پہ زیادہ پہنچے اللہ ہماری آنکھوں کے راستے دلی اللہ ہم نے ان آنکھوں سے نگمبر خضرا کو دیکھا، اللہ ہم نے اپنی ان آنکھوں سے حرام تصویروں کو دیکھا، ناجائز بندروں کو دیکھا۔ اللہ ہم نے اپنے کو ہلاک کر دیا۔ اللہ ہم کو کسی نے بتایا ہے آپ بڑے کریم ہیں، آپ بہت مہربان ہیں، ہم آپ کسی امید پر آئے ہیں۔ اللہ سنا ہے آپ گنہگاروں کو معاف کر دیجیے، ہمارے دلوں کو بدل دیں، سب کی زندگیوں کو سنت
سے آباد ہو، سزا دیجیے اللہ، سزا دیجیے اللہ، سزا دیجیے اپنی بہنوں کا بہترین بھائی بنا، اپنی ماں باپ کا بہترین اولاد بنا اللہ، اللہ ان کو اپنی بیویوں کو بہترین شوہر بنا، اللہ ان کو ان کی موجود یا ہونے والی اولاد کا بہترین والد بنا اللہ، ان کو اپنے استادوں کا بہترین